بہت بڑا اہم ایونٹ چل رہا ہے، دنیا کا ایک بڑا ایونٹ G20 سمٹ بالی میں. انڈیا کے پی ایم مودی بھی بالی پہنچ چکے ہیں G20 سمٹ کے لیے. انہوں نے جو کہا ہے کہ وہاں پر وہ کن سے ملیں گے اور کیا ان کا ارادہ ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. ایک تو یہ کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ وہاں پر انڈیا کے پرائم منسٹر مودی بھی پہنچے ہیں، اور ان کی طرف سے جو اس کے اوپر جو ڈسکشنز کی بات کی گئی ہے، تو اس پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ جس پہ بات کریں گے، انہوں نے کہا ہے سر کہ ڈیورنگ دی بالی سمٹ آئی ول ہیو ایکسٹینسو discussions with other G20 leaders on key issues of global concern such as reviving global growth, food and energy security, environment, health and digital transformation. ایک تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ان کی جو وہاں پر وزٹ ہے اور جو کن سے ان کی ملاقات جن سے بھی ہوگی، اس کو کیسے دیکھتے ہیں. دوسرا اسی کے ساتھ ایک اور سوال کہ کیا چائنا نے جو امریکہ سے بات چیت کی ہے کہ مینج ڈفرینسز اور نو کولڈ وار اس طرح کی، تو یہ صرف اس کا تائیوان یا چائنا پر ہی معاملہ نہیں ہے، بلکہ انڈیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کے اوپر بھی ایسے ہی معاملات ہیں، اس پہ بھی اثر پڑے گا. ڈیفینیٹلی جی، جہاں تک جو ہے وہ انڈیا کا یا مودی صاحب کا تعلق ہے، تو اس وقت جو ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور چین کے بعد جو مین پلیئر ہے وہ بھارت ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کی اس وقت کی G20 کی جو ایڈمنسٹریٹو پوزیشن ہے، اس حوالے سے چونکہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ کس کو انوائٹ کر رہا ہے، کس کو نہیں کر رہا ہے، اور کس طرح جو اس کے سائیڈ ایونٹس ہیں، جو اس فورم کے سائیڈ ایونٹس ہیں، اس پہ وہ کیا رول جو ہے وہ پلے کر رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ G7 کی اس پوزیشن کی حیثیت سے انڈیا اس پوزیشن میں بھی ہے کہ وہ مختلف ایجنڈا جو ہے اپنے طور پہ وہ پیش کر سکتا ہے، جو کہ انہوں نے پیش کیا. اب اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے، جو بڑے بڑے ایشوز ہیں دنیا میں، فوڈ سیکیورٹی ایک نیکسٹ کمنگ بہت بڑی تھریٹ ہے، اس لیے کہ یہ جو سچویشن روس یوکرین کے معاملات سے پیدا ہوئی تھی وہ انٹینسیفائی ہوئی ہے دنیا میں. آپ یوں سمجھ لیں کہ ایگریکلچر کے اندر ایک طرح کے کرائسس، جس کی وجہ سے یہ صرف پاکستان انڈیا میں نہیں بلکہ جو ترقی یافتہ دنیا میں بھی فوڈ جو ہے اور اس کے حوالے سے جو انفلیشن ہے اور جو مہنگائی ہے وہ لوگوں کی پانچ سے باہر ہوتی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹ ایشو ہیں، ہیلتھ کا ایشو ہے، یہ سارے ایشوز ہیں. تو اس کا یہ بنیادی طور پہ یہ مسئلہ جو ہے یہ صرف انڈیا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تھرڈ ورلڈ کا مسئلہ ہے. جتنی بھی انڈر ڈیولپ یا ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کے لیے اس وقت سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ کس طرح G20 جو ہے وہ ان ایشوز کو میٹیریلائز کرے، چونکہ اس کے لیے بہت بڑی فنڈنگ اور پالیسی چینج کی ضرورت ہے. فنڈنگ کے بغیر ظاہر ہے آپ انٹرنیشنلی کوئی اس طرح کی بڑی چینج جو ہے اس کو سسٹین نہیں کر سکتے. اور پالیسی چینج اس لیے ضرورت ہے کہ انوائرمنٹ پہ جو اس وقت ایشوز ہیں دنیا میں، جس میں انڈیا جیسے ملک بھی شامل ہیں، ان کے لیے بھی جب تک کہ انٹرنیشنلی یہ پالیسی کوآرڈینیٹ نہیں ہوتی، ان کے لیے بھی اپنے طور پہ کوئی بہت بڑی اچیومنٹ کرنا بڑا مشکل ہے، چونکہ انوائرمنٹ کے حوالے سے دنیا بہت حد تک جو ہے وہ آپس میں جڑی ہوئی ہے. تو اس حوالے سے آپ یوں سمجھ لیں کہ جو ایجنڈا مودی صاحب نے پیش کیا وہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے، جو اس چیز کا پروف ہے کہ انڈیا جو ہے وہ انٹرنیشنل جو ایرینا ہے اس کے اندر بریک تھرو کر رہا ہے سکسیسفلی. اور اس طرح کے جو انٹرنیشنل ایجنڈیز ہیں ان کے اندر اس کا اپنا ایک رول جو ہے وہ متعین کر رہا ہے. انفارچونیٹلی ایٹ دا سیم ٹائم پہلی بات یہ ہے کہ اس پوری کہانی میں جو ہے وہ پاکستان ہے ہی نہیں کہ وہ G20 میں شامل ہو یا اس حوالے سے کوئی اس کا انپٹ ہو یا کوئی ری ایکشن ہو یا کوئی چیز ہو. لیکن انفارچونیٹلی یہ جو ایجنڈا ہے اس کے ساتھ پاکستان بھی اتنا ہی جڑا ہوا ہے جتنا انڈیا یا کوئی اور ملک جو ہے وہ جڑ سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ پرابلمز جو ہیں یہ پاکستان میں زیادہ گمبھیر ہیں. انوائرمنٹل پرابلم ہے یا ہیلتھ کا پرابلم ہے یا فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ہے. تو اس وقت آپ پاکستان میں جو لیٹسٹ سٹیٹس آئے ہیں اس میں پاکستان میں جو گزشتہ 3 سالوں میں جو پاورٹی کا ریشو ہے وہ جس طریقے سے بڑا ہے، لوگ جس طریقے سے پاورٹی لائن سے نیچے گئے ہیں، فوڈ کے حوالے سے جو ایشوز پیدا ہوئے، ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ظاہر ہے کہ پاکستان کا ایجنڈا تو انٹرنیشنل پالیٹکس کے ساتھ جڑتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر سے کوئی ایسی آواز نہیں آ رہی
جس سے آپ یہ ثابت کر سکیں یا سوچ بھی سکیں کہ پاکستان کو ایون اس کے ساتھ کوئی کنسرن بھی ہے، چونکہ وہاں پہ جو آوازیں آ رہی ہیں وہ پاکستان کی جو انٹرنل ان فائٹنگ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ ایک وزارت دفاع کا کوئی آفیسر جو ہے اس کو کون اپوائنٹ کرے گا، اور نیکسٹ الیکشن کب ہوں گے اور کیسے ہوں گے، اور اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس کے اندر ان کی جو لڑائی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کی موجودگی میں اس طرح کا کوئی سیریس ایشو جو ہے وہ ایجنڈے پہ ہے ہی نہیں. تو اس حوالے سے آپ یہ دیکھیں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس ملک کی جو لیڈرشپ ہے، پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ، وہ کس طریقے سے ملک کو اندھیروں کی طرف اور تباہی اور بربادی کی طرف گھسیٹ کے لے جا رہی ہے. چونکہ جب آپ کی وائس ہی ریلیونٹ نہیں ہے، آپ جو ایشوز اٹھا رہے ہیں وہ ریلیٹڈ نہیں ہیں انٹرنیشنلی، آپ کے جو مسائل ہیں وہ دنیا میں رجسٹر نہیں ہو رہے ہیں. سوری ٹو انٹرپٹ یو، بیرسٹر صاحب بہت زیادہ ریلیٹڈ ہیں، کیونکہ خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ جو ریجیم چینج پالیسی تھی تو نو مور بلیمز آن امریکہ، مٹی پاؤ. نہیں، وہ تو خان صاحب کے یو ٹرن میں سے ایک ہے، جو وہ ہر چیز پہ جتنے بھی ان کے بڑے بڑے سٹینڈ ہیں، ہر سٹینڈ پہ وہ ایک اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم کے بعد اس پہ یو ٹرن لیتے ہیں. یہ بھی ان کا ایک یو ٹرن ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ جو امریکن پاور کے خلاف اس طرح کی پلی لے کے تو آگے بڑھنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی طریقے سے ایک نیا جو ہے وہ سمجھوتا کیا جائے. لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ خواہ وہ کوئی بھی ایشو ہے، دیکھیں اس وقت پاکستان کا نمبر 1 ایشو کیا ہے؟ 2 ہیں. ایک یہ کہ جو سعودی شہزادہ جو ہے وہ پاکستان کیوں نہیں آیا، اور وہ کیوں اس لیے نہیں آیا کہ اس نے آنا تھا تو اس نے کچھ ہماری مدد کرنی تھی. اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ آرمی چیف کون ہوگا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ دونوں ایشوز جو ہیں، اس کا G20 کے ساتھ، انٹرنیشنل پالیٹکس کے ساتھ، انٹرنیشنل کرائسس کے ساتھ، چائنا ورسز یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جو ایشوز چل رہے ہیں ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ظاہر ہے کوئی تعلق نہیں. لیکن یہ سارے ایشوز جو ہیں ان کا بہت بڑا اثر ہے پاکستان کی پالیٹکس اور اکنامکس اور ہر چیز پہ، چونکہ اس سے آپ اپنے آپ کو الگ نہیں رکھ سکتے. اب یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ جو پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کی ٹاپ جو لیڈرشپ ہے، ان کے اندر نہ تو وہ وزڈم ہے اور نہ وہ ان کے اندر ٹرینڈ ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ اس وقت ہمارا فوری مسئلہ کیا ہے اور ہمیں کن چیزوں کو اٹھانا چاہیے. جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کے آج اخبارات اور میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں کہ پاکستان کے کتنے اخبارات کے ایڈیٹوریل پیجز پہ گزشتہ 4-5 دنوں میں G20 کے حوالے سے کوئی آرٹیکل، کوئی کالم، کوئی نیوز جو ہے آئٹم جو ہے وہ اپیئر ہوا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، جن چیزوں کا زندگی سے تعلق ہے، جن چیزوں کا عوام کے مقدر کے ساتھ گہرا رشتہ ہے، وہ چیزیں وہاں پہ ڈسکس نہیں ہو رہی. اور ڈسکس یہ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ نیکسٹ آرمی چیف کون ہوگا اور اس کو کون اپوائنٹ کرے گا. تو اس حوالے سے آپ یہ دیکھیں تو یہ ایک لوزر مینٹالٹی ہے، جو بنیادی طور پہ پہلے لوزر مینٹالٹی تو اس حد تک تھی کہ جی یہ ایک طرح کا ڈاؤٹ تھا. اب انہوں نے ایکسپٹ کر لیا ہے کہ واقعی ہم لوزر ہیں اور دیر از نتھنگ وی کین ڈو اباؤٹ اٹ. یہ سب سے بڑی جو ہے وہ تباہ کن بات ہے.